قانون روکے گا انہیں اس سے کہ آپ اپنا مکان نہیں بیچ سکتے، آپ کو یہیں رہنا پڑے گا؟ یہ تو کوئی بات نہ ہوئی۔ چنانچہ جو حضرات امریکہ آتے جاتے رہتے ہیں ان کے علم میں ہے کہ ہر بڑے شہر کا جو ڈاؤن ٹاؤن ہے وہ افرو امریکنز کے قبضے میں ہے۔ بالٹیمور میں چلے جائیے، واشنگٹن میں چلے جائیے، لاس اینجلس میں چلے جائیے، جہاں جائیں گے ڈاؤن ٹاؤن وہ افرو امریکنز خانوں کے قبضے میں ہے، اور سب لوگ باہر نکل نکل کے انہوں نے اپنی بستیاں بسا لی ہیں۔ تو یہ صورتحال، اس میں قرآن مجید کہتا ہے کہ دیکھو لوگوں، تم میں کوئی بنیادی طور پر، پیدائشی طور پر، رنگت کی وجہ سے، نسل کی وجہ سے کوئی نہ افضل ہے نہ مفضول ہے، نہ کوئی اعلیٰ ہے نہ ادنا ہے، کلکم۔ اور اس پر میں نے جو پیش کی ہے گواہی مزید حضور کی حجۃ الوداع کے خطبے سے، لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لاسود علی احمر ولا لاحمر علی اسود الا بالتقوی کلکم بنو آدم وآدم من تراب۔ کسی عرب کو کسی اجمی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں، حالانکہ عربوں کی گھٹی میں پڑا ہوا تھا کہ ہم بہت افضل ہیں، نطق تو ہمارے پاس ہے، بات ہم کر سکتے ہیں، خطیب ہمارے ہیں، باقی دنیا تو عجمی ہے، گونگے ہیں یہ لوگ۔ عجم کے معنی کیا؟ گونگے ہیں۔ حضور نے کہا لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی، عجمی کو بھی کسی اجمی کو کسی عربی پر کوئی فضیلت نہیں، ولا لاحمر علی اسود، کسی سرخ روح کو، سفید اور سرخ رنگت والے کو کسی سیاہ فام کے اوپر کوئی فضیلت نہیں، نہ کسی سیاہ فام کو کسی گورے پر کوئی فضیلت نہیں۔ میں نے شروع میں جب میں حدیث پڑھتا تھا تو میں حیران ہوتا تھا کہ کیا کوئی کالے بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ہم گوروں سے افضل ہیں؟ امریکہ میں جا کے بھید کھلا، وہ تو کہتے ہیں ہم مکمل انسان ہیں، یہ تو کچے ہیں، پکے ہوئے ہی نہیں ابھی۔ مذاق اڑاتے ہیں، ان کے ہاں جو ہے سفید چمڑی والوں کا شدید مذاق اڑتا ہے۔ تو حضور نے تو کہا تھا 1400 برس پہلے، لولا لفضل لاسود علی احمر ولا لاحمر علی اسود، کسی گورے کو کسی کالے پر، کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی فضل نہیں۔ کلکم بنو آدم، تم سب کے سب آدم کی نسل ہو، وآدم من تراب، اور آدم مٹی سے بنے تھے علیہ الصلوۃ والسلام۔ یہ جو نقطہ میں اتنے اہتمام سے بیان کر رہا ہوں، اس کے لیے میں گواہی اب دے رہا ہوں ایچ جی ویلز کی، نام سنا ہوگا آپ نے۔ وہ زیادہ مشہور تو ہے سائنٹیفک فکشن کے معاملے میں، اس نے اپنے زمانے میں ایسی کہانیاں لکھی، ایسے افسانے لکھے جو آنے والے دور میں سائنس کے جب کہ عروج ہونے والا تھا تو واقعات کے طور پر سامنے آنے والے تھے۔ سائنٹیفک فکشن، کہانیاں لکھنا، افسانے لکھنا سائنسی بنیادوں پر۔ لیکن تاریخ عالم پر بھی ان کی 2 کتابیں اس شخص کی جو ہیں وہ بہت ہی عمدہ ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ اے شارٹ ہسٹری آف دی ورلڈ، اور دوسری ہے اے کنسائز ہسٹری آف دی ورلڈ۔ کنسائز ہسٹری آف دی ورلڈ میں پہلے میں یہ بیان کر دوں کہ اس نے حضور پر بڑے کیچڑ اچھالا۔ شاطم رسول جیسے آج رشدی ہے، یا بنگالی جو ہے تسلیمہ نسرین ہے، یا ایک اور بھی اٹھ کر آ گئی ہے اب، جس طرح وہ کیچڑ اچھالتے ہیں، جس طرح وہ حملے کرتے ہیں، رقیق حملے کرتے ہیں، ایسے ہی ایچ جی ویلز نے بھی کیے۔ یہ میں کس لیے بتا رہا ہوں؟ تاکہ یہ بات جو ہے واضح ہو جائے کہ وہ عقیدت مند نہیں ہے، حضور کا دشمن ہے۔ اور عربی کی ایک کہاوت یہ ہے کہ الفضل ما شہدت بہ الاعداء، دوست اور عقیدت مند تو تعریف کریں گے، کیا کسی مسلمان کے لیے ممکن ہے کہ حضور کی تعریف نہ کرے؟ بلکہ وہ نعتیں پڑھتے ہوئے غلو بھی کر جائیں گے، کہیں سے کہیں پہنچا دیں گے۔ ہاں اگر دشمن تعریف کرے تو وہ بات ہے کہ جو قابل غور ہے۔ میں نے اس لیے اسٹیبلش کیا دشمن ہے، دوست نہیں ہے، عقیدت مند نہیں۔ لیکن جو چیپٹر اس کا ہے حضور کی زندگی پر، اس کے آخر میں آ کر خطبہ حجۃ الوداع کا یہ حوالہ اس نے دیا
لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لاسود علی احمر ولا لاحمر علی اسود الا بالتقوی. اور اس کے بعد جو اس کا ریئیکشن ہے، اس پر جو تبصرہ تھا کہہ رہا ہوں، اس کی وجہ بتا دوں گا بعد میں. معلوم ہوتا ہے گھٹنے ٹیک کر کوئی شخص جو ہے اور سر جھکا کر خراج عقیدت پیش کرتا ہے. ایگزیکٹ الفاظ یہ تھے اس کے: although the sermons of human equality, fraternity and freedom were said before also, and we find a lot of such sermons in Jesus of Nazareth, but it must be accepted that it was Muhammad sallallahu alaihi wasallam who for the first time in human history established a society based on these principles. کہ اگرچہ انسانی مساوات، اخوت اور حریت کے واعظ تو پہلے بھی بہت کہے گئے تھے، بہت کہے گئے تھے، بہت کہے گئے تھے، اب عیسائی ہونے کے باوجود کہتا ہے کہ مسیح ناصری، جیزس آف نازرت، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاں بھی واعظ تو بہت ہے، لیکن ان اصولوں پر کوئی معاشرہ وہ قائم نہیں کر سکے. تاریخ انسانی میں پہلی شخصیت محمد کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے کہ ان اصولوں پر معاشرہ بالفعل قائم کر کے دکھا. اچھا، اب آئیے اس کی اہمیت پر. اہمیت یہ ہے کہ آج جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ دنیا سکڑتی جا رہی ہے، فاصلے تو کوئی ہے ہی نہیں ہے، کوئی معنی ہی نہیں. جیسے حدیث میں آیا تھا کہ دجال بات کرے گا ساری دنیا میں سنی جائے گی. آج کوئی دجال صاحب جو ہے واشنگٹن سے تقریر کرتے ہیں اور پوری دنیا میں سنی جاتی ہے. اب جو یہ دنیا چھوٹی ہو رہی ہے تو اس کا ایک منطقی تقاضا یہ ہے، یہ جو نیو ورلڈ آرڈر کی بات ہے یہ منطقی ہے. کوئی ایک عالمی ریاست ہونی چاہیے. اب یہ چھوٹی چھوٹی ریاستیں، نیشن سٹیٹس وغیرہ، یہ تو لڑتی بھڑتی رہیں گی، اس نے اس کے اوپر چڑھائی کر دی، اس نے اس پر چڑھائی کر دی. تو ایک کوئی عالمی ریاست، گلوبل سٹیٹ قائم ہونی چاہیے. لیکن اس کے لیے بنیاد کہاں سے لائیں؟ انسانوں کو جوڑیں.